میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بارے میں کچھ کلمات پڑھ رہا ہوں۔ علماء دین نے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب فرمایا ہے، بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد۔ علماء دین نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے فرمایا ہے، جو بندہ بھی ان کلمات کو پڑھے گا اس کا اجر و ثواب تو کاؤنٹنگ انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اتنے دے سکتے ہیں، لیکن اندازہ لگانے کے لیے بتایا ہے کہ 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں یہ کلمات پڑھنے سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی میں تفسیر ابن کثیر کے توسط سے اس کا ترجمہ، تشریح، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تحریر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، غور سے سنیے گا اس کو، اور انشاءاللہ جس کو بھی سمجھ آئے بار بار سنیں، سمجھ بھی آئے گا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، جو میں نے تعوذ پڑھی ہیں اس کا ترجمہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تفسیر ابن کثیر، یہ میں نے قرآن مجید کی آیت نمبر، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کا 98 کا ترجمہ کیا۔ پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ استعاذہ بندے کو شیطان کے وسوسوں، گمراہی اور قلبی آلودگی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کلمات بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے نام اور اس کی مدد سے شروع ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عظیم صفاتی نام ہیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا مطلب ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ رکوع اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
یہ کلمہ اسلام کی بنیاد اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے یا بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25۔ اس کے بعد حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام، آخری سانسیں لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ احد صمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا کا ترجمہ یہ ہے، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 اور 2۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق عہد کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں یکتا ہے۔ صمد کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتی ہے، جبکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ یہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو تمام انسانی اور مخلوقی کمزوریوں سے پاک قرار دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ اخلاص، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ان تمام عقائد کی نفی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد یا کسی یا نسبت ثابت کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ترجمہ اس کا، اور کوئی بھی اس کے برابر اور ہمسر نہیں، اور کوئی بھی اس کے برابر اور ان جیسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، قدرت، علم اور عظمت میں کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعلیم ہمارے لیے میسج ہے۔ تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار
نے توحید کو دین کی اساس قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن مخلوق کی طرح عددی ایک نہیں، بلکہ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص کو توحید خالص کا جامعہ بیان قرار دیتے ہیں۔ چاروں امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ، امام مالک رحم اللہ علیہ، امام شافعی رحم اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ، سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد بے مثال ہے، نیاز اور ہر عیب سے پاک ہے، اور عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ ائمہ اہل بیت صالحین، اہل بیت کے ائمہ جن میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، سب نے توحید اور اخلاص کو دین کا مرکز قرار دیا۔ اولیاء اللہ، صالحین مرد، مومن مرد اور مفسرین نے ہمیشہ ان کلمات کی کثرت سے تلاوت کی اور ان کی معانی پر غور کرنے کی تلقین فرمائی۔ دنیا میں اس کے فائدے: دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، زندگی میں برکت اور خیر نازل ہوتی ہے، انسان شرک، بدعات اور گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ آخری فائدے: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، میزان اعمال میں بھاری نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، قبر کے عذاب سے حفاظت کا سبب بنتے ہیں، قیامت کے دن نور اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، توحید پر وفات پانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ سورہ اخلاص کی خصوصی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن مجید کی 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اس صورت میں مذکور عقیدہ، توحید اور تمام کلمات کا خلاصہ ہے جو آپ نے پڑھے۔ یہ تمام مبارک کلمات اسلام کے بنیادی عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رحمت، بے نیازی اور بندے کی اللہ پر کامل وابستگی کا اعلان ہیں۔ قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ اور صالحین امت سب نے انہی معانی کی دعوت دی۔ جو شخص اخلاص، یقین اور عمل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے، سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے، وہ دنیا میں قلبی سکون،
ہدایت اور برکت پاتا ہے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خالص توحید، صحیح عقیدہ، اخلاص نیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں نے جو کلمات پڑھے تھے آخر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر اور ترجمہ اور حوالہ جات کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتایا، توسط سے، تفسیر کے توسط سے بتایا، قرآنی آیات کے توسط سے بتایا، اللہ کے نبی، خلفائے راشدین، صحابہ دین، چاروں ائمہ، 12 امام کے توسط سے بتایا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو بار بار سنیں، غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ کلمہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے فرمایا ہے، جو ان کلمات کو ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کم و پیش اندازاً لگایا، اندازاً 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ 20 کروڑ نیکیاں بھی دے سکتے ہیں، 20 ارب بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ یہ ایک اندازاً بتایا ہے، صرف انسانوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، خواہش، آخرت کی لالچ، نیکیوں کی لالچ پیدا کرنے کے لیے بتایا ہے۔ یہ کلمہ پڑھا کریں، یاد کر لیں اس کو، دن میں صبح، شام، دوپہر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، چلتے پھرتے اس کا ذکر ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، سینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔